السلام علیکم، میں حلیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ولاگ کے آغاز میں دو تین بہت بڑے خبریں ہیں جو میں نے آج کی اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ خان کو راستے سے ہٹانے پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، دھماکہ خیز خبر ہے، اس پر بھی آگے چل کر تفصیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ چیف جسٹس صاحب کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس کی کرسی ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے، اس کی بھی احوال بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا صورتحال کا بھی کنبیر ہو گئی ہے۔ آنے والی وقتوں میں آپ کو خود بخود سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ آنے والی دنوں میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جو چیف جسٹس قاضی پادیسا ہے ان کے ساتھ آنے والی دنوں میں کیا ہوتا آ رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف نے بہت بڑا بیان دیا گیا ہے، اس پر بھی آگے چل کر تفصیل میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ لیکن اس وقت جو سنی اتحاد کونسل سے جو نشستیں چھین لی گئی تھی اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں لائیو ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ کل اور آج کی جو تازہ ترین احوال جو کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوتا رہا اور آج بھی جو کچھ ہوا اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سپریم کورٹ میں اس وقت جو 13 رکنی بینچ فل کورٹ بنا دیا گیا ہے اور 14 رکنی جو بینچ بنا دیا گیا تھا، لیکن ان میں سے جسٹس مسعد ہلالی کی دل کا آپریشن ہوا ہے اور اسی وجہ سے اس فل کورٹ میں وہ شرکت نہیں کر سکی۔ اس کے بعد یہ جو فیصلہ ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ 10-3 سے بھی ہو سکتا ہے اور 8-5 سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت اگر آپ اندازہ لگایا جا سکے کہ چیف جسٹس قاضی پادیسا اس وقت جو سنی اتحاد کونسل کی وکلا ہے، جو فیصل صدیقی ہے جو سنی اتحاد کونسل کی طرف سے ہے، یا پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی طرف سے جو سلمان اکرم راجہ صاحب دلائل دے رہی ہے، تو جو اس وقت جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے جسٹس قاضی پادیسا ان میں کافی زیادہ خلل ڈال رہی ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف کی وکلا ہے یا سنی اتحاد کونسل کی وکلا ہے ان کو بات کرنی نہیں دیتی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی ٹینیور میں 103 دن باقی رہ گئی ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ٹینیور کو بڑھانا چاہتی ہے، اور یہ تب اسی صورت سے ہوگا جو یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو سپورٹ کری اور ان کے ذریعے ان کو یہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے چھین کر، جس طرح سے ان سے بلے کا نشان چھین لیا گیا تھا اسی طریقے سے یہ جو نشستیں ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے چھین کر ان پاکستان پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ ہے ان کو دیا جائے تاکہ وہ ان کی ٹینیور میں بھی اضافہ کر سکے۔ تو اس وقت جو قاضی پادیسا ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے ویسے تو یا حکومت کے لیے ویسے تو وکیل رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو شخص سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھا ہے جسٹس قاضی پادیسا، یہ خود بخود وکیل بھی ہے اور جج تو ہے، وہ ہے بھی، ان کے پاس اختیارات ہے، وہ چاہے جس طرح سے فیصلے کر سکے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کر سکتے ہیں، جس طرح سے ان سے جو بلے کا نشان چھین لیا گیا تھا، اور اب پاکستان تحریک انصاف پر یہ الزامات لگا رہی ہے کہ اگر جو الیکشن کمیشن ہے انہیں نے آپ لوگوں سے جو بلے کا نشان چھین لیا گیا ہے، یہ آپ سے پارٹی کا نشان چھین لیا گیا ہے، تو آپ سپریم کورٹ اسی حوالے سے کیوں نہیں گئے تھے؟ تو میں ذرا چیف جسٹس قاضی پادیسا صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان تو آپ نے خود ایک تو آپ نے جو بلے کا نشان ہے وہ تو خود آپ نے چھین لیا ہے، دوسرا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف نے 2 مرتبہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائی ہے، لیکن اب دوسری مرتبہ پہلے تو سپریم جو پشاور ہائی کورٹ نے اسی فیصلے کو بحال کر دیا گیا تھا، لیکن اس پر دوبارہ حکومت کی طرف سے پٹیشن دائر کر دی گئی ہے، تو اسی حوالے سے پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو بلے کا نشان ہے ان کو اس سے لیا گیا تھا، تو اسی حوالے سے پھر پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ پٹیشن دائر کر دی کہ ان کو جو بلے کا نشان ہے ان کو واپس کر دیا جائے۔ تو جو جسٹس قاضی پادیسا نے اس طرح 8 فروری کے بعد 8 فروری سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہے، شاید اس وقت قاضی پادیسا کو صرف یہی خوف ہے کہ کہیں یہ جو جج صاحبان ہے، یہ جو اس وقت 14 رکنی بینچ بیٹھا ہوا ہے، کہ یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ جسٹس قاضی پادیسا آپ غلط تھے،
تو اسی حوالے سے یہ سب کچھ کر رہی ہے. اسی حوالے سے ان کا صرف یہی ایک ڈیمانڈ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی سے ان کا نام بھی چھین جائے، ان سے ان کا بلے کا نشان بھی چھین جائے. لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ بظاہر یہ درد سر بن چکا ہے، اور عمران خان کو راستے سے یہ اب ہٹانا چاہتے ہیں. اور اب سے دو دن یا کچھ عرصے بعد 21 کو سائپر کیس کی سماعت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے والی ہے. تو ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف نے کافی زیادہ جو ناراضگی کا اظہار کر دیا گیا ہے جو چیف جسٹس قاضی پاجیسا کے حوالے سے، اور ان پر عدم اعتماد کا کیا ہے، نہ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ عمران خان یا پاکستان سے تحریک انصاف سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیسز ہو وہ جسٹس قاضی پاجیسا نہیں سنے گی. تو یہ شخص اتنی بے شرمی کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھے ہیں اور مسلسل پاکستان تحریک انصاف کو نشانہ عبرت بنا رہے ہیں. لیکن اسی وقت جو چیف جسٹس بیٹھا ہوا اس کا فائدہ کس کو ہے؟ وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ہے. لیکن یہاں پر ایک سوال کیا میں کروں گا کہ قاضی صاحب جو میجارٹی ہے کیا وہ برقرار رکھ پائیں گی؟ جو ان کی پاس جو میجارٹی ہے، جو ان کے پاس اکثریت ہے، آنے والی دنوں میں آپ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ اپنی کرسی بھی بچا پائیں گے؟ جس طرح سے یہ دلائل دے رہے ہیں، جس طرح سے ان کو وکیل کی ضرورت نہیں ہے، پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا حکومت کی طرف سے کوئی اس وقت وکیل رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قاضی اس وقت بیٹھا ہے اور وہ خود فیصلے کر رہے ہیں، کسی کا مجال نہیں ہے کہ اس کے ساتھ نہیں بات کر سکے. لیکن جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے جو کل اور آج جس طرح سے انہیں روندا ہے، تو یہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف ہو یا سنی اتحاد کونسل کے جو وکلاء ہیں ان کو بات کرنے نہیں دیتے ہیں. تو یہ ایک اس وقت سچویشن بن گئی ہے، اور جب آپ چند دن بعد اب خود بخود دیکھیں گے کہ چیف جسٹس قاضی پاجیسا خود ڈری ہوئی ہے کہ کہیں یہ جو 14 ججز بیٹھے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہیں میرے خلاف فیصلہ نہ کر سکے. اسی حوالے سے ایک اور جو دنیا نیوز نے ایک آرٹیکل چھپایا ہے، الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سے متعلق آئین کو نظر انداز کیا ہے. وکیل سنی اتحاد کونسل نے یہ مطالبہ کر دیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ فیصلوں میں آئین تشریح کا قدرتی حدود سے مطابقت زور دیا گیا ہے. وکیل فیصل صدیقی نے مزید کہا کہ آرٹیکل 51 اور 106 سے 3 ضروری نکات بتانا ضروری ہے. آزاد امیدوار کسی بھی سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں. الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کو غلط تشریح کی. الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سے متعلق آئین کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس قاضی پاجیسا نے ریمارکس دی کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غلط ہے تو آپ آئین کی درست وضاحت کر دیں. الیکشن کمیشن کو چھوڑ دیں، اپنی بات کریں. آئین و قانون کے مطابق بتائیں گی تو سنی اتحاد کونسل کو کیسی مخصوص نشستیں مل سکتی ہے؟ کیا ہم آئین کے نیچرل معنی کو نظر انداز کر دیں؟ ہم ایسا کیوں کریں؟ یہ جسٹس قاضی پاجیسا نے کہا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کی باتیں چھوڑ دیں، کیسی آپ الیکشن کمیشن کے جو جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا ہے، جو ان کا جو حق ہے، ان کا 8 فروری کا مینڈیٹ چوری کر دیا گیا ہے، یا جس طرح سے آپ نے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین دیا گیا ہے، تو اسی حوالے سے تو باتیں چل بھی رہی ہوں گی. جنہوں نے الیکشن لڑنے کی زحمت ہی نہیں کہ انہیں کیوں مخصوص نشستیں دی جائے. یہ عدالت نے استفسار کیا ہے. وکیل نے جواب دیا کہ اصل معاملہ آئین شقوں کے مقصد کا ہے. جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ جنہوں نے الیکشن لڑنے کی زحمت نہیں کی انہیں کیوں مخصوص نشستیں دی جائے. جسٹس عرفان سعادت نے کہا کہ آپ کے دلائل سے تو آئین میں دی گئی الفاظ میں غیر مؤثر ہو جائے گی. سنی اتحاد کونسل تو سیاسی پارٹی ہی نہیں ہے.
یہ اس وقت جو جسٹس عرفان سعادت صاحب نے کہا کہ جو سنی اتحاد کونسل ہے وہ سیاسی پارٹی ہی نہیں ہے، اس پر جسٹس عطا من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ انتخابی نشان چلے جانے کے بعد پی ٹی آئی سیاسی پارٹی نہیں رہی، لیکن آن لسٹ پولیٹیکل پارٹی تو ہے، الیکشن کمیشن ان لسٹ پارٹی تو برقرار رکھ دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے دریافت کیا کہ کیا پی ٹی آئی اگر آپ بھی پولیٹیکل پارٹی موجود رکھتے ہیں تو انہی نے دوسری جماعت میں کیوں شمولیت اختیار کی ہے؟ اگر اسی دلائل کو درست مان لیا جائے تو آپ نے دوسری جماعت میں شمولیت اختیار کر کے خودکشی کیوں کی؟ یہ تو آپ کی اپنے دلائل کے خلاف ہے۔ پارلیمانی جمہوریت کی بنیاد سیاسی جماعتوں ہے۔ جسٹس منیب اختر نے یہ سوال کیا تھا، جس پر جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے رول 92 کی ذیلی شق 2 پڑھی۔ جسٹس منیب اختر کا کہنا تھا کہ آزاد امیدوار الیکشن کمیشن نے قرار دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی رائے کا اطلاق ہم پر لازم نہیں۔ پارلیمانی جمہوریت کی بنیاد سیاسی جماعت ہے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی امیدواروں کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے سب سے آزاد امیدوار قرار دیا ہے۔ یہ تو بہت خطرناک تشریح ہے۔ جس پر جسٹس امین الدین خان نے کہا تھا کہ تمام امیدوار پی ٹی آئی کے تئیں توقع منافی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کی سرٹیفکیٹ جمع کروا کر واپس کیوں لی گئی؟ چیف جسٹس قاضی پائیزیسا نے بتایا کہ ہم یہ نہیں سنیں گے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے زیادتی کی ہے، ہم آئین و قانون کے مطابق بات سنیں گے۔ جس پر چیف جسٹس وکیل فیصل صدیقی نے مکالمہ کیا کہ آپ سنی اتحاد کونسل کی وکیل ہے، پی ٹی آئی کی نہیں ہے، تو آپ خود اسی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو جسٹس قاضی پائیزیسا نے بتایا کہ ہم یہ نہیں سنیں گے کہ آپ الیکشن کمیشن یا پی ٹی آئی سے زیادتی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں سنیں گے کہ جو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے، آپ یہ سنیں گے کیونکہ یہ آپ کا آپ اس جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھی ہے، آپ لوگوں کی مسائل حل کے لیے یہاں بیٹھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو دلائل ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ چیف جسٹس قاضی پائیزیسا کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا فل بینچ مخصوص نشستوں سے متعلق سنی اتحاد کونسل کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کر رہا ہے۔ سماعت کے آغاز پر سنی اتحاد کونسل کی وکیل فیصل صدیقی نے دریافت کیا کہ عدالت نے کچھ سوالات پوچھے، ابھی دلائل دو یا جواب میں، جس پر قاضی پائیزیسا نے کہا کہ چھوٹی دلائل ہے تو ابھی دے۔ وکیل بتایا کہ کاغذات نامزدگی میں چیئرمین حامد رضا کی سنی اتحاد کونسل سے وابستگی ظاہر ہوتی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کا نشان نہ لینے پر چیئرمین نے بطور آزاد امیدوار انتخابات لڑی۔ جماعت علماء اسلام میں بھی اقلیتوں کی ممبرشپ نہیں دی جاتی ہے۔ وکیل سنی اتحاد کونسل نے کہا کہ مخصوص نشستوں ملنے پر کرمل شوزب ہماری امیدوار ہوگی۔ عدالت نے صاحبزادہ حامد رضا کے کاغذاتی نامزدگی کا پوچھا تھا۔ کاغذاتی نامزدگی میں حامد رضا نے وابستگی سنی اتحاد کونسل سے ہی دکھائی تھی۔ غیر مسلم ممبر نے رکنے والے شخص پر جو اے پے کے منشور میں بھی ہے لیکن پھر بھی مخصوص نشستیں ملے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نامزدگی کے پوچھا گیا تھا۔ کاغذات نامزدگی میں حامد رضا نے وابستگی سنی اتحاد کونسل سے ہی دکھائی تھی۔ غیر مسلم ممبر نے رکنے والے شخص جو اے پے کے منشور میں بھی ہے لیکن پھر بھی مخصوص نشستیں ملی۔ اس پر چیف جسٹس قاضی پائیزیسا نے کہا کہ آپ نے ہوا میں بات کی ہے، ایسے بیان نہیں دے سکتے، آپ دستاویزات دیں۔ فیصل صدیقی نے بتایا کہ میں دستاویزات بھی دوں گا اور الیکشن کمیشن بھی کنفرم کر دوں گا۔ اس پر جسٹس منیب اختر نے دریافت کیا کاغذات نامزدگی کے ساتھ پارٹی ٹکٹ جمع کرایا گیا تھا؟ وکیل نے جواب دیا کہ پارٹی میں سرٹیفکیٹ جمع کرانے سے حامد رضا کو روکا جا رہا تھا، اسے زبردستی آزاد امیدوار کا نشان الاٹ کر دیا گیا۔ جسٹس قاضی پائیزیسا نے ریمارکس دی کہ فیصل صدیقی صاحب، اگر آپ نے کاغذاتی فائل کی جاتی ہے تو سوالات نہیں پڑتی، کاغذاتی بغیر آپ کو بات نہیں کرنے دیں گی۔ جس پر وکیل فیصل صدیقی نے بتایا کہ کاغذات نامزدگی ریکارڈ الیکشن کمیشن مانگا گیا تھا۔ الیکشن نے چیئرمین سنی اتحاد کونسل حامد رضا کی کاغذاتی نامزدگی پیش کر دی۔ چیف جسٹس قاضی پائیزیسا نے ہدایت کی ہے کہ حامد رضا کی کاغذاتی نامزدگی کی کاپیاں کروا کر ان تمام ججز کو دیا جائے جو ان کی جو کاپیاں ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کو تمام ججوں کو دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ
پی ایم ایل این اور مریم نواز مزید مشکلات کا شکار ہو گئی ہے اور ان کے درمیان بہت بڑی بغاوت ہو گئی ہے، اور پنجاب میں نون لیگ مریم نواز کے خلاف بہت بڑی بغاوت ہو گئی ہے۔ تو اسی حوالے سے پنجاب کی جو ایم پی ایز ہے انہوں نے شہباز شریف سے اب سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے مریم نواز کے حوالے سے کچھ بات کی ہے۔ تو اس وقت میں نے پہلی بھی ولاگ میں کہا تھا کہ مریم نواز کے لیے اس وقت سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایک طرف سے اگر بغاوت پوٹ جاتا ہے تو پھر مشکل سے ان کو سنبھلنا پڑتا ہے۔ لیکن نواز شریف نے پھر سے سیاست میں انٹری ماری ہے، اور کل پاکستان مسلم لیگ نون نے پی ایم ایل این نے تقریباً نواز شریف کی قیادت میں انہوں نے ایک مرتبہ سیاست میں قدم رکھ دی ہے، اور انہوں نے تقریباً 2 گھنٹے تک اجلاس کی ہے، جو اس اجلاس میں خواجہ آصف اور دیگر سینئر رہنما بھی اس جو میٹنگ اس میں موجود تھی۔ تو اسی حوالے سے اپنی جو سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور نواز شریف کی طرف سے یہ جو بگاوڑا ہے اسی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ آنے والی دنوں میں وہ پارٹی کی ورکروں کے ساتھ، اور خاص طور پر وہ مریم نواز کی جو ان کی لاڈلی ہے ان کی حکومت بچانے کے لیے اس پر ایک مرتبہ پھر وہ سرگرم ہو گئی ہے، اور انہیں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے یا جو اس وقت ایم پی ایز ہے پنجاب کی، اور یا دیگر پارٹی کی جو سینئر ورکر ہے ان کے ساتھ ملاقات کریں گی۔ اس کے ساتھ آسما شیرازی کے شو میں جو خواجہ آصف نے ایک بہت بڑا بیان دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان پر مزید کیسز بنانے کا دعویٰ کر لیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو کافی زیادہ تنقید اس پر ہو رہی ہے خواجہ آصف پر اس وقت، کیونکہ انہوں نے ایک طرف اپنی سیٹ بھی نہیں جیتا ہوا ہے، اور ریحانہ ڈار سے وہ ہاری ہوئی ہے، فارم 47 کے ذریعے وہ پارلیمنٹ میں آئی ہے، لیکن تب بھی ان جو بغیرت انسان ہے ان میں اتنی ہی شرم نہیں ہے کہ عمران خان کے حوالے سے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ جو ریحانہ ڈار نے یہ اس وقت جو پروگرام ہے اس عمران خان کے حوالے سے جو نئی مقدمات کے حوالے سے بات کی ہے، اور جو خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان کے حوالے سے سنگین مقدمات مزید درج کر دی گئی ہے، اور اس پہ یہ اندازہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے۔ لیکن جس طرح اگر آپ دیکھا جائے جو سائپر کیس ہے وہ تو مکمل اڑ چکا ہے، یہ عمران خان تو اس میں بظاہر بری ہو گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر جو کیسز ہیں ان میں عمران خان کی رہائی ہو چکی ہے، لیکن صرف پیچھے ایک کیس رہ گئی ہے عدت میں نکاح کیس کے حوالے سے۔ جو خاور منائکہ ہے وہ اتنی گھٹیا شخص ہے جو پچھلی دنوں انہیں عمران خان کے خلاف یا بشرا بی بی کے خلاف غلط زبان استعمال کی، تو اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کی جو عمران خان کی وکیل ہے انہوں نے جو خاور منائکہ ہے ان پر تپڑوں کی بارش کر دی تھی، تو اسی حوالے سے آج ان پر ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے، سنگین نوعیت کی ایف آئی آر ان پر درج کر دی گئی ہے۔ لیکن وکیل صاحب خوشی سے وہ آج جیل گئی ہے، اور دیکھنا ہوگا کہ آنے والی دنوں میں پاکستان کی سیاست کا رخ کس طرف جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ہماری آج کی یہ ولاگ اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اپنی اور اپنے پیاروں کا سب سے زیادہ خیال رکھا جائے۔ اللہ حافظ۔